اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا میں مہک ہے، فضا میں نور ہے، دلوں میں ایک عجیب سی طمانیت ہے. کوئی آ رہا ہے، ہاں وہی مہمان جس کی آمد سے زمین پر برکتیں برسنے لگتی ہیں، آسمانوں کے در کھل جاتے ہیں اور رحمتیں چار سو پھیل جاتی ہیں. وہ مہینہ جسے رب کائنات نے اپنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا موسم قرار دیا. یہ محض ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، تزکیہ نفس کا، تطہیر قلب کا اور قرب الہی کا. وہ ساعتیں جب دل کی ہر گھڑی عبادت بن جاتی ہے، رات کا ہر لمحہ سعادت بن جاتا ہے اور ہر سانس مغفرت کی نوید سناتی ہے. جب سحری کی خاموش ساعتوں میں رب اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور جب افطار کے وقت آسمانوں سے صدائیں گونجتی ہیں، تو سوچئے اگر فرشتے 10 بسہ رحمتیں لٹا رہے ہوں، اگر جنت کے دروازے کھل چکے ہوں، اگر شیطان زنجیروں میں جگڑ دیا گیا ہو، تو کیا یہ مہینہ عام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو وہ موسم بہار ہے جس میں خشک روحیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور مردہ دل پھر سے دھڑکنے لگتی ہیں. تو آئیے ہاتھوں کو دعا میں اٹھائیے، دل کو جگائیے، روحوں کو جگائیے اور مل کر کہیے خوش آمدید رمضان، خوش آمدید. جستجو نیوز کراچی پیش کریے خصوصی نشریات. شائن ریان، استقبال رمضان. یہ صرف استقبال رمضان نہیں ہوگا بلکہ ہم پورے رمضان آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ملاقات کریں گے، جہاں ہمارے سیگمنٹ کا نام ہوگا شائن ریان ماہ رمضان. اس میں ہمارے پاس سیگمنٹ ہے فضائل رمضان، جہاں ملک کے مشہور و معروف علماء کرام، مفتیان اعظام کو مدعو کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پاس سیگمنٹ آتا ہے نشید سیریز، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس مہمان خاص، مہمان خصوصی میں ہم ان لوگوں کو مدعو کریں گے جو کہ شاہین پاکستان ہے، جو لوگوں کا آئیڈیل ہے، جو آج کے بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور ہمارے پاس ایک سیگمنٹ آتا ہے کمرشل پروموشن. کمرشل پروموشن میں ہم برانڈڈ لوگوں کو مدعو کریں گے جن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ برانڈ آخر بنتی کیسی ہے، کن غلطیوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ برانڈ بننے کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہوتی ہے. اور ہمارے پاس آخری سیگمنٹ آتا ہے رمضان اور صحت. رمضان اور صحت میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم ماہرین طبیات اور ڈاکٹر حضرات کو مدعو کریں گے. اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام اسپانسر کیا گیا ہے منوا میڈیکل کی جانب سے، جو کہ ایک سافٹ ہاسپٹل میں ایک سافٹ ویئر کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے ملکی نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر کام کر رہا ہے. تو ہم اس کا مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا. اور آپ کے سامنے جو گفٹس نظر آ رہے ہیں یہ اسپانسر کیے ہیں طیب پرفیوم کی جانب سے، جو کہ مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. تو بلا تاخیر میں اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. ہم آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ زبیر احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام شرکت کیا. تو ہماری کوشش ہے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر اس پروگرام کا آغاز آپ حمد باری تعالیٰ سے کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی. بالکل بالکل. اپنے کلام کا آغاز چند اشعار سے کرنا چاہوں گا. جی فرمائیں. کہ دوزخ ہر طرح کے گناہگار چاہیے، دوزخ ہر طرح کے گناہگار چاہیے، گناہگار چاہیے، لیکن جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے. رضوان تیری جنت کو تو ہم دیکھیں گے بعد میں، دیکھیں گے بعد میں. اور رضوان تیری جنت کو تو ہم دیکھیں گے بعد میں، ہاں دیکھیں گے بعد میں. پہلے مجھے حضور کا دیدار چاہیے، پہلے مجھے حضور کا دیدار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کے وفادار چاہیے. حمد باری تعالیٰ کے بادشاہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب عطا کیا ہم جس نے کلمہ پڑھا دیا تو نے محبوب عطا کیا ہم جس نے کلمہ پڑھا دیا تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہم امتی جو بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک یہی تیرا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید تو شاعر کا خود لکھتا ہے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا ارشاد پاک یہی تیرا کیا جس میں شکر ادا میرا میں نے اس سے زیادہ اسے دیا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اور یہ عزت یہ رفعت تیرے ذکر سے بھی ملی مجھے یہ عزت یہ رفعت تیرے ذکر سے بھی ملی مجھے میں تو سنگ راگ نیاز تھا میں تو سنگ راگ نیاز تھا تمہیں ایک نگین بنا دیا اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے ماشاءاللہ آپ نے کمال کیا آپ کے سریلی آواز نے اس پروگرام کو چار چاند لگائے بہت خوب ماشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں صرف نعت خوانی کرتے رہتے ہیں یا پڑھائی کچھ وغیرہ ہے آپ کی اس کے علاوہ الحمدللہ پچھلے ہفتے ہی میری فراغت ہوئی ہے جامعہ عربیہ سلیم سے اور اس کے علاوہ میرا اپنا ادارہ ہے مدرسہ عثمان بن عفان کے نام سے جی اور بس یہی مصروفیات ہے اور اپنا اسٹوڈیو ہے چینل ہے جس کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں سوشل ورکنگ کرتے ہیں اچھا یہ ہمارا چینل جو ہم نے یہ پروگرام سے دیا اور استقبال رمضان میں آپ آئے بھی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیسا لگا آپ کو آ کر ماشاءاللہ مجھے یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا اور یہ نعت خوانوں کے لیے اور اسلامک اسکالرس کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا تاکہ وہ اس پروگرام کے توسط سے اپنا پیغام لوگوں تک آسانی سے بآسانی پہنچا سکتے ہیں اور جو یہاں سے آگے لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ لوگ اس سے بہت متاثر ہوں گے اور اس کا صلہ انشاءاللہ جب تک یہ پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب آپ حضرات کو انشاءاللہ ملتا رہے گا اور میری دعا ہے اللہ پاک اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے آمین آمین اچھا یہاں پر میں ایک بات بتاتے چلوں کہ صرف مشہور و معروف نعت خواہوں کو ہم مدعو نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے جن کو رب العزت نے خوبصورت آواز دی ہے لیکن دکھا نہیں پاتے ہیں جس کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہو ہمارے نمبر اسکرین پر چل رہے ہوں گے اب ہم سے کنٹیکٹ کریں آج ہمارے ساتھ حافظ زبیر صاحب موجود ہے کیا پتہ اگلی بار آپ یہاں پر تشریف فرماؤ تو بلا تاخیر جو آپ سے اگر آپ تھوڑا بھی بولنے کے لائق ہیں اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تھوڑی سی آپ کی آواز اچھی ہو تلاوت کرنا جو آپ چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے کنٹیکٹ کیجیے گا ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں بہت شکریہ زبیر بھائی ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ایک استقبال رمضان کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور پروگرام استقبال رمضان ہے تو اگر استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی کلام ہو تو سنائیے گا جی بالکل میرے پاس استقبال رمضان کے حوالے سے کلام ہے اور ابھی چند ہی منٹوں بعد وہ کلام ماشاءاللہ چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گا
رمضان میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جی جی برگیران پہ مسجد کی سور رحمتیں ہوگی، خدا کی نعمتیں ہوں گی، اسی کی برکتیں ہوں گی، تلاوت سے کرو طلب کو اپنے رب سے تم مانگو، تلاوت سے کرو طلب کو اپنے رب سے تم مانگو، خدا کی بخششیں ہوگی، ماہ غفران آئے گا، دلوں میں شوق سے کا یا ہو افطار کا منظر، نوافل کا تراویح کا مظہر رمضان کے اندر، اجر ہر ایک لمحے کا تسلیم بھی عبادت ہے، سمیٹو رب کی رحمت کو بڑا احسان آئے گا، کرو تیاریاں اے مومنو، رمضان میں آئے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے ہمیں استقبال رمضان کا جو ہمارا ارادہ تھا، لیکن آپ نے وہ کلام بھی سنا دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ بریک کے بعد آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے۔ جیسے میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے تحفے، جو کہ اسپانسر کیا گیا طیب پرفیوم کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے طیب پرفیوم کے ممبر مولانا یوسف امین صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ برانڈ آخر بنی کیسی، اور مزید تفصیلات مزید معلومات ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا یوسف بھائی، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ پڑھائی کے دوران بھی کاروبار کرتے تھے، اور آج الحمدللہ آپ ایک بڑی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ طیب پرفیوم یہ شروع کیسے ہوا، اور آپ 6-7 سالوں سے پرفیوم میں کام کر رہے ہیں، تو پرفیوم کے تھوڑے سے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ تو طیب پرفیوم کی جو ابتدا ہے وہ بڑی محنت کش ہے، جس میں بہت ہی زیادہ محنت کی گئی۔ جی ضرور محنت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو رمضان کا مہینہ تھا، کرونا کے دن تھے، شاپ بھی ہم نے آن کی ہوئی تھی جی لیکن دکانیں آن کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم نے اسی وقت آن لائن کا اسٹارٹ کیا۔ اچھا۔ اس وقت ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے پارسل پہنچایا، اور اس سے ہمارا آن لائن کام بھی شروع ہوا، اور بیچ میں بھی ہمارے کو بہت اچھا رسپانس ملنا شروع ہو گیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ محنت، لگن اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ شروع میں تو ہم نے بہت انویسٹمنٹ کیا اپنے جیب سے، ہر مہینے کا جو خرچہ ہوتا تھا وہ اپنے جیب سے بھرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور محنت کرتے رہے، اور آج الحمدللہ ایک بہت ہی اعلیٰ برانڈ ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے آن لائن کی بات کی، بالکل، تو آن لائن کوئی بندہ اگر کام کرنا چاہے تو کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ پڑھائی کے ساتھ آن لائن کام کرے تو شاپ کو سنبھالنا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، پڑھائی کے ساتھ تو آن لائن جس طرح کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ہر ایک بندے کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل ہوتا ہے۔ جی، جیسے ہی سلام کرے گا تو موبائل نکالا، سب سے پہلے موبائل کو دیکھے گا۔ جی ٹھیک ہے، صبح نیند سے اٹھے گا تو سب سے پہلے موبائل کو دیکھے گا کہ بھائی یار موبائل پہ کس کے میسج آئے ہوئے۔ جی، تو آن لائن کاروبار تو کوئی ٹائم آپ سے نہیں ہے، جو آپ فضول میں اگر کچھ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ اس میں قیمتی بنائے اپنے وقت کو، اس میں آپ کوئی بھی کسی بھی دکاندار کے پاس، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، کسی دکاندار کے پاس بھی جائیں، کہیں کہ بھائی میں آپ کی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتا ہوں، جی ٹھیک ہے، ان سے پروڈکٹ کی تصویریں میں آپ کا فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب سارے اکاؤنٹ موجود ہے، ان اکاؤنٹ پہ لگائیں اپنا نمبر پہ، تو اسی سے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے۔ لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آن لائن کاروبار کے اندر فراڈ لوگ بہت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان سے پیغام دینا چاہوں گا کہ فراڈ کر کے وہ 2 دن کماتے ہیں۔ اچھا، آپ اچھا کام کریں، پوری زندگی کھائیں گے،
کیونکہ میرے پاس ایسے ایسے کسٹمر ہیں جن کو ایک مرتبہ چیز منگواتے ہیں تو چیز پسند آنے کے بعد وہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے، اگر آپ کو کوئی بھی عطر چاہیے، پرفیوم چاہیے، گھڑی چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کرنا. تو وہ ایک کسٹمر سے پھر آپ کے پاس 5 کسٹمر آ جاتے ہیں، پھر وہ 5 آگے اور مزید کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ جب کسٹمر کو کوئی بھی چیز دیتے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ہے، آپ استعمال کریں، ٹائمنگ لاسٹنگ کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت ہے وہ واپس کریں، ہم آپ کی پوری پیمنٹ آپ کو واپس دیں گے. اچھا، کیونکہ ہمیں اپنی پروڈکٹ کے اوپر بھروسہ ہے، ہم ایمانداری والا کام کرتے ہیں. اچھا کبھی آپ کے شاپ پر ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی کو پروڈکٹ بھیجا ہو بالکل، بعد میں اس کو پسند نہیں آیا ہو ایسا کچھ، تو آپ اس سے کٹوتی کرتے ہیں یا پروڈکٹ واپس لے لیتے ہیں؟ دیکھیں صرف اور صرف جو ڈلیوری خرچہ ہے نا وہ وہاں سے بھیجتا ہے، باقی جو پروڈکٹ کی قیمت ہوتی ہے جی وہ پوری ہم ان کو واپس کرتے ہیں. اچھا. اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی. اگر جو انہوں نے استعمال کیا بسا اوقات تو اگر نارمل رینج کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جا کے مسجد کے امام کو آپ گفٹ کر دیں جی. اور آپ کی پروڈکٹ کے پیسے جو ہے ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں اکاؤنٹ میں. اچھا یہ جو آفر لگتی ہیں پرفیوم کے دوسری چیزوں کے، تو ان آفروں کے کیا خاصیت ہے؟ کیا اس میں کچھ آفر واقعی ہوتا ہے یا بس نام کو 20% ہے 50% ہے، یہ کیا حقیقت ہے اس میں؟ نہیں، یہ در حقیقت آپ کو جو مین بات ہے اگر وہ میں آپ کو آج بتاؤں تو دیکھیں کوئی بھی پرفیوم ہوتا ہے نا جس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جی جی. مثال کے طور پر 2025 چل رہا ہے، 26 میں پروڈکٹ ایکسپائر ہونے والا ہے اور کمپنی کے پاس 1000 پیس پڑے ہوئے. جی جی. ٹھیک ہے، ابھی کمپنی تو اپنے جو پروڈکٹ ہے نا اس کو کم ریٹ پہ نہیں بیچے گی. جی ٹھیک ہے. کمپنی پھر ہم سے رابطہ کرتی ہے کہ یار یہ پروڈکٹ ہمارا پڑا ہوا ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے. اچھا. 2027 میں ایکسپائر ہو رہا ہے، 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے، لمٹ کم ہے، اس کو آپ ہمارے سے کم قیمت پہ لے کے فروخت کر دیں. اچھا. ٹھیک ہے، ہم ان سے پرچیز کر لیتے ہیں سارا مال بہت ایچ پرائز پہ اور ہم اس پہ آفر لگا کے بھیج دیتے ہیں. ایک آفر یہ ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور دوسری اس طرح ہوتی ہے کہ جو لاڈ میں مال آیا ہوتا ہے اس طریقے کی کوئی ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم پورا لاڈ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں ہمارے کو بہت ہی اچھے ریٹ مل جاتے ہیں. تو پھر ہم اپنے کسٹمرز کے لیے اور یہ کوشش رہتی ہے کہ اچھے ریٹ ملے اور کوالٹی کے اوپر تو ہم لوگ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے. کوالٹی پہلے چیک کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کسٹمر کو بھیجتے ہیں. اچھا کوئی بندہ پرفیوم کا کام کرنا شروع کر رہے ہیں، اس کے پاس انویسٹ نہیں ہے، بالکل زیرو انویسٹ ہے، تو وہ کیسے شروع کریں؟ دیکھیں زیرو انویسٹمنٹ سے آپ کو اگر شروع کرنا ہے تو آپ کسی بھی قریبی یا آپ ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی جی. پرفیوم کی شاپ پر جائیں، ان سے کہیں کہ یار میں آن لائن کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی شاپ سے مجھے یہ خدمت درکار ہوگی کہ میرے پاس کوئی بھی آرڈر آئے گا تو میں آپ سے پرفیوم پرچیز کر کے اپنے کسٹمر کو دے کے آپ کی پیمنٹ آپ تک پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو گیا 1000 روپے 2000 روپے 3000 روپے آپ کے جیب خرچی میں سے آپ پرفیوم پرچیز کریں اور جا کے پروفٹ کے ساتھ اس کو سیل کر دیں، آپ کا پروفٹ آپ کی جیب میں آ جائے گا. اسی طریقے سے کام چلتا رہے. جب آپ کے پاس اتنی پیمنٹ ہو جائے، آپ اس قابل ہو جائے کہ چھوٹا سا اپنے لیے ڈھابا ہے، چھوٹا سا وہ کر سکے تو چھوٹا سا اپنے لیے مطلب آف لائن شاپ بنا لے. آف لائن شاپ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اکثر کسٹمر جو ہے ٹرسٹ نہیں کرتے. جی جی. یا اکثر کسٹمر کہتے ہیں کہ ہم آ کے خود ہی، کیونکہ فریگنس ہے یہ لوگ چیک کیے بغیر جو ہے خریدنا بہت مشکل ہے. جی جی. کیونکہ ابھی کس طرح کی خوشبو میں آپ کو بولوں گا کہ بھائی میٹھی خوشبو ہے، تیز ہے، ٹھنڈی ہے، کیسی خوشبو ہے، تو فریگنس کو بیچنا تھوڑا سا مشکل ہے. جی ٹھیک ہے. اور باقی اس کے علاوہ کوئی پرفیوم لینا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اوریجنل ہے یا کاپی ہے، تو ایسی کیا سیکریٹ ہے بندہ اس کو پہچانے کہ بھائی یہ اوریجنل پرفیوم؟ یار پاکستان کے اندر تو میں آپ کو کیا کہوں کہ ایسی ایسی کاپیاں بنی ہوئی ہیں، ایسی کاپیاں کہ اگر میں 2 پروڈکٹ آپ کے پاس رکھ دوں سیم ٹو سیم کوئی فرق نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ دکاندار بھی فرق نہیں کر سکتے. تو ہم اس طرح کچھ تو ہوا کہ دکاندار اس کو یہ صرف زبان ہے ٹرسٹ. آپ بندے کو دیکھیں گے اگلا کہ بندہ بیچنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. آپ اس بندے کو لے کے خریدیں. باقی جو پرفیوم کی پہچان ہوتی ہے وہ آپ ان سے ایسا کریں کہ ان کو کہیں کہ بھائی یار میرے کو دے دیں میں چیک کر لیتا ہوں. ایک اسپرے اپنے کپڑوں پہ کر کے چلے جائیں، چیک کر لیں کہ آپ کے باقاعدہ کیا وہ خوشبو ٹائمنگ لاسٹنگ دے رہی ہے. اگر وہ آپ کو ٹائمنگ لاسٹنگ دے رہی ہے تو آپ جا کے پرچیز کرنا. اگر آپ کو اس کی پرفیوم سمجھ نہیں آتی تو چھوڑ دیں. اچھا خوشبو لگانے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ویسے خوشبو تو سارے لگا لیکن بعض کی جو مہک ہوتی ہے وہ گونجتی نہیں ہے، مطلب ختم ہو جاتی جلدی، تو کوئی طریقہ ہوگا؟ یہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسٹمر ہمارے پاس جو بھی کسٹمر آتے ہیں اکثر تو وہ کیا کرتے ہیں پرفیوم اٹھایا نا اس کے بعد یہ سارا بغل میں پس کر دیا، اوپر کوئی بھی خوشبو نہیں آ رہی. تو یہ دیکھیں یہاں پر پس کیا اور یہ ہاتھ نیچے کر دیا. ہمارے ہاتھ پورے دن نیچے ہی ہوتا ہے، ہم تو ہاتھ کر کے نہیں گھوم رہے ہوتے نا. ٹھیک ہے. تو وہ خوشبو اندر ہی سڑ لی ہے، سڑتے سڑتے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جو ہمارے کسٹمرز کو خوشبو آئے گی نہیں، خوشبو آپ لگائے یہ جگہ ہو گئی، یہ جگہ ہو گئی، فرنٹ پہ لگائے، اسپلے پہ لگائے، یہاں پہ لگائے. زیادہ بکروں پہ اگر آپ کے جسم کی اسمیل ہے تو اس کے لیے آپ باڈی اسپرے یوز کریں یا نہانے کے بعد
मजीद कुछ चंद चीजें आती हैं उनको आप जिस्म पे लगाएं, जी। तो इससे ये होगा कि आपकी पसीने की स्मेल नहीं उठेगी। जी जी ये बगले के अंदर परफ्यूम लगा के अपनी परफ्यूम और अतर को ज़िया करता है, इससे खुशबू आपकी नहीं होगी। अगर आप ऊपर कपड़े पे लगाएंगे तो आप किसी के साथ भी बैठेंगे तो आपकी फ्रेगनेंस जी। उठेगी। और ये बकायदा शर्त ये है कि अगर आप ओरिजिनल और अच्छी चीज इस्तेमाल करें, बाकी लोकल चीज लेंगे वो ऊपर भी मारेंगे तो भी ये तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट खुशबू रहेगी, उसके बाद आपकी खुशबू खत्म बहुत होगी। शुक्रिया। आखिर में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि खुशबू तो मौसम के हिसाब से भी आई थिंक होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी रमज़ान भी आ रहा है, बिल्कुल तो रमज़ान में कौन सी खुशबू लगानी चाहिए और मौसमों के हमें खुशबू बताएं कि किस मौसम में किस तरह की खुशबू लगानी चाहिए, क्योंकि हर बंदा खुशबू तो नहीं सूंघ सकता, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जो सर्दी का मौसम होता है जिस तरीके से अभी अपने जी। इख्तिताम को जा रहा है, जी। तो सर्दियों के अंदर जो है थोड़ी सी तेज जो खुशबू होती है ना वो लोग पसंद करते हैं। ऊद हो गया, जी, जी। ठीक है, क्योंकि वो तुरश होता है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, तो इस तरह की चीजें जो है लोगों को मजा देती है। जी। और अगर ऊद जो तुरश से सख्त अतर है, अगर उसको आप गर्मी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गर्मी में आप देखेंगे कि पसीना और हब्स वगैरह बहुत होती है, एक तो उसकी हल्के से होती है, और अगर आप तेज अतर लगा के चले जाए तो मेरे ख्याल से उस महफिल में फिर कोई बैठने के लायक नहीं रहेगा। जी, जी। तो सर्दियों के अंदर थोड़ी सी कड़क और तेज खुशबू इस्तेमाल की जाए, जैसे शमामा हो गया, ऊद हो गया, खस हो गया, ये जी। चीजें, उसका मजा ही अलग है और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और इसके अलावा गर्मी हो गई जिसमें मतलब मौसम जो बहुत गर्म हो गया, तो इस मौसमों के अंदर आप ठंडी खुशबू इस्तेमाल करें, लाइट खुशबू इस्तेमाल करें, मस्त हो गया इस तरीके से। तो जिस तरीके से भी आपने सवाल किया कि रमजान की रमजान मिसाल की है, वजह से। तो पाकिस्तान के अंदर तो 4 सुबह और अभी कराची के अंदर थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे गांव के एरिया जो है वहाँ पर सर्दी है। कराची वालों के लिए बताइए। अच्छा, कराची वाले जो है वो बिल्कुल मैं उनसे अर्ज करूंगा कि लाइट खुशबू इस्तेमाल करें, क्योंकि माशाल्लाह रमजान में सारे भाई नमाजी भी जाते जी। हैं और मस्जिदें भी बड़ी भी होती है, तो तेज खुशबू लगा के किसी नमाजी भाई को भी तकलीफ होगी। तो इसमें यह होगा कि लाइट खुशबू है, अवेंटस हो गया, सवेज हो गया, इस तरीके से खुशबू इस्तेमाल की जाए तो बहुत अच्छी रहेगा और लोग भी आपसे पूछेंगे यार क्या चीज लगाई है। यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह हमारा कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मौजूद करें और मजीद से डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाते, ब्रेक के बाद एक नए मेहमान के साथ की मुलाकात करते हैं। सेगमेंट है हमारे फ़ज़ाइल रमज़ान, जहाँ हम उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम को बुलाएंगे। फ़ज़ाइल रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना वसी मेवाती साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्च स्कॉलर है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, खैर से, तबीयत मिजाज बखैर? आपकी बहुत शुक्रिया। इस्तक़बाल रमज़ान है, तो हम चाहेंगे कि रमज़ान के हवाले से चंद मालूमात हम तक आप पहुँचाएँ। तो बताइए कि रमज़ान क्या है, रमज़ान की फजीलत क्या है और रमज़ान मुबारक की हिकमतें क्या हैं? माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ान जो है अल्लाह पाक ने मुसलमान को अपने से करीब करने का एक ज़रिया और वसीला बनाया है। जी। तो रमज़ान में अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि बंदा मुझसे करीब हो जाए, और यही नहीं कि इस उम्मत पर है बल्कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जी। तुमसे पहली उम्मतों पे भी था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजार के हमारे पास आ सको। अब होता यह है कि रमज़ान की फजीलतें तो बहुत ज़्यादा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई इंसान ने अगर सही से रमज़ान का हक़ अदा कर दिया तो उसके सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ है, वो जन्नती है, और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। लेकिन होता यह है कि हम फ़ज़ाइल को सामने रखते हुए जो असल मसाइल है उनसे रूगर्दानी कर लेते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गैर ज़रूरी है या लायानी है उनमें पड़ जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन साइम लैसा मिन सियामिही इल्ला ज़मअ व कम मिन क़ाइम लैसा मिन क़यामिही इल्ला साहिरा, कि कितने रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको रोज़े की भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और कितने रोज़े रात को खड़े होने वाले क़याम यानी तरावी करने वाले ऐसे हैं पढ़ने वाले कि उनको खड़े होने की मुशक्क़त के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो मेन मुद्दा है, वो ये देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे एक तक़वे वाली ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। जी। और हिकमत इसमें यह है कि हमें ये एहसास हो कि गरीब गुरबा जो सारा साल भूखे रहते हैं या उनको ज़रूरत के वक्त उनकी चीज़ नहीं मिलती, तो वो कैसे अपना वक्त गुजारते हैं, बिताते हैं। दूसरा ये कि हमें इस चीज़ का भी एहसास हो कि वाक़तन अल्लाह का खौफ और ये कोई चीज़ मायने रखती है। मिसाल के तौर पे आप एक तन्हा कमरे में आपके सामने पानी का गिलास रखा हुआ है, लेकिन आप उसको नहीं पी रहे, क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो
ہر وہ چیز زندگی کا قدم جب ہم اٹھائیں تو اس بات کا دھیان ہو کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, جی. تو زندگیوں کے اندر سدھار آ جائے گا, اور یہی تقویٰ ہے, یہی اللہ پاک انسان سے چاہ رہے ہیں, یہی مقصود اور منزل ہے انسان کی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عبادتیں ہوتی ہیں, اور ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عبادتیں یہ رسم کی شکل اختیار کر گئی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا کہ سیأتی علی المسلمین زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام جو ہے نا رسم رواج رہ جائے گا, جی. اور قرآن کا جو ہے نا وہ نام رہ جائے گا, کہ بھئی جو ہے نا انسان کام تو سارے وہ کر رہے ہیں جو مسلمانوں والے ہیں, لیکن اس کی روح نہیں رہے گی. بقول اقبال کے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, تو ہم جو ہے نا تلقین رہ گئی روح غزالی نہ رہی, جی. تو ہم اب رسم و رواج پہ چل گئے. بڑے بڑے دسترخوان پھیلا دو, اب اس میں جو ہے نا ایک ریس لگ گئی ہے, جی. کیونکہ اس سے ڈونیٹ جنریٹ ہوتا ہے, پیسہ آ رہا ہے, صحیح ہے, غریبوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, غریب بدلے بھی بدلے خود امیر ہو جاتے ہیں. اب اتنے بڑے بڑے دسترخوان آپ نے پھیلا دیے, اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں. اکثریت وہ لوگ جن کے روزے نہیں ہے وہ وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ دسترخوانوں کو اس کا رواج چل گیا ہے راشن بے راشن. اب بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹوروں نے راشن کے بیگس بنانا شروع کر دیے, اتنا یہ اس پہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے, اور اب ان کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے, ان کا نام چل رہا ہے, پرانا راشن انہوں نے سارا بدیا. انہوں نے تو کھانا کوئی نہیں جو لے کے دے رہے ہیں, جس نے کھانا ہے اب ایک بندہ ہے, ایک ضرورت مند, ایک ماسی ہے کام والی, وہ اس کے 6 گھروں میں جا رہی ہے, تو 6 بیگ لے کر آ رہی ہے, تو 6 بیگ ایک مہینے کی ضرورت تھوڑی ہے. تو پتہ یہ بھی نہیں چلتا ہے کہ مستحق کون ہے, کیونکہ مستحق اگر ہم نے لگائے تو سارے مستحق ہی بن جاتے, پھر ہم کس کو دیں؟ مستحق کا اللہ پاک نے جو قاعدہ اور قانون بتا دیا نا, اگر ہم اس پر آ جائیں تو بڑی ہمیں آسانی ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ اپنے معاملات میں دماغ لڑا لیتے ہیں, جی. عقل مند ہے, اور جہاں مذہب کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم سے بڑا کوئی گگو کوئی نہیں. مثال کے طور پہ جو ہے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, یہ ان کی تعریف بتائیے کہ اے مخاطب تو ان کی چہرے کی پریشان حالی سے, پسماندگی سے, ان کا جو نقوش ہے اس سے تو ان کو پہچان لے گا کہ واقعہ پر ضرورت مند سفید پوش سے مانگ نہیں رہے, اور کیسے نہیں مانگ رہے اس کا بھی صفت بتائی. لا یسألون الناس الحافا, لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرے, جو لپٹ کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ضرورت مند نہیں ہے. جی. تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی جیسے آتا ہے کہ پھینکنا نہیں ہے, دینا ہے, حقدار تک حق کو پہنچانا ہے, نہیں تو آپ کی زکوٰۃ میں تو کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح صدقات کا معاملہ اسی طرح دوسری چیزوں کا ہے. تو ہمیں اس میں بڑا دھیان رکھنا ہوگا کہ جو ہم رسم کی طرح ہم کرکٹ ٹورنامنٹ پوری رات چل رہے ہیں, پورا دن سو رہے ہیں, روزے سے 10 منٹ پہلے اٹھ رہے ہیں, نہ نماز نہ قرآن, تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا پھر بھوکے پیاسے رہنے کا. اچھا, جو لوگ رات کو میچیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر فائدہ تو اس معنی میں نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے راتیں کیوں دی ہیں, یا راتیں شبیلے کے لیے دیے ہیں, یا قرآن کے لیے دی ہیں. قرآن کو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو آدمی الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک مرتبہ تو اس کو سمجھے کہ یہ قرآن مجھ سے کیا رہا ہے, اللہ بندے سے یا بندہ اللہ سے کیا چاہتا ہے, یہ اللہ پاک اس قرآن میں بتا رہے ہیں. وہ تو ہم نے زندگی میں پڑھا کوئی نہیں, ساری دنیا کی کتابیں, ڈائجسٹ, یہ اکاؤنٹس, یہ کیا نام ہے, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, دنیا جہان کی چیزیں ہم نے پڑھ لی, نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. اچھا, رمضان میں قرآن پڑھنا تو لازمی ہے, اور پڑھتے بھی فضیلت اس کی زیادہ ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں آتا, پڑھنا تو چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کو بسم اللہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس کو الحمدللہ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ ایسی بہت سی اکثریت ماضی میں رہی ہے جو اس بات کا عذر پیش کرتی تھی, اور واقعتاً قابل قبول بھی تھا کہ قرآن نہیں آتا. لیکن اب وہ بات نہیں رہی. ہر گھر میں, ہر محلے میں 1-2 حافظ قرآن کو مل جائیں گے. اب سے 20 سے 25 سال پہلے آپ جائیں تو باہر سے ہمیں ہائر کرنا پڑتے حافظ, لے کر آ رہے, پھر ان کو چھوڑ کر آ رہے, ان کو ہاتھ ڈالنے میں, ایسے کچھ نہیں. اب تو ماشاءاللہ حافظ اتنے کہ جگہ ہی نہیں ملتی ہے. تو آپ ایسا ہے کوئی سسٹم اپنا ٹائم زندگی کو نکالیں, آپ موبائل اٹھا لیں یار, اس میں سے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. کلاسز آن لائن, فری کلاسز, یہ وہ. تو قرآن تھوڑا پہلے آدمی ناظرہ پڑھے, پھر اس کا ترجمہ سمجھے. اور پھر یہ بھی ہے کہ رمضان میں بہت سے لوگ جو ہے نا 2 نمبر طریقے سے قرآن کا نام لے کے قرآن کو جو ہے نا مس یوز کرے ہوتے ہیں, وہ اس کو اپنے مطلب کی چیزوں سے نکال لے ہوتے ہیں. تو مستند علماء کرام جو ہیں ان کی سرپرستی میں اور ان سے رابطہ رکھے, مطلب ترجمہ پڑھو, ترجمہ منع نہیں. اس میں افراد تفریح بہت ہے, اسٹریم پہ آدمی چلا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہی کوئی نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سارا پڑھیں گے, ہمیں ضرورت کسی کی کوئی نہیں.
نہیں آپ پڑھو, جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کسی مستند عالم دین سے آپ جا کے پوچھو, میں یہ پڑھ رہا تھا مجھے یہ سمجھ میں انہیں بتا دیں, جو وہ بتا دے پھر آگے اس کا پڑھو آپ. اس طرح ایک مرتبہ قرآن کو میں تو مطلب آپ کو رائے دوں گا, مشورہ بھی دوں گا اس کا کہ آپ آسان ترجمہ قرآن, میرے خیال ہے اس سے آسان تو دنیا میں اب تک کوئی اردو میں آئے نہیں ہے, اس کو ایک مرتبہ گھر میں رکھے اور اس کو پڑھے تھوڑا تھوڑا کر کے, انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا پورا کرنے کی بھی اس کو. اچھا, روزوں میں اس امت پر اور دوسری امت پر کیا فوقیت حاصل ہے؟ اس امت کے روزے جو ہے اور پچھلی امت کے روزے, اس میں یہ فرق ہے کہ بھائی پہلے مثال کے طور پر جیسے پہلے کوئی صدقہ دیا کرتا تھا تو وہ پہاڑ پہ رکھ کر آ جائے تاکہ نار اس کو کھا جاتی تھی, تو ان کے روزے بہت لمبے ہوا کرتے تھے. ہمارے روزوں میں یہ ان کے جو ہے کھانا پینا ہم اس طرح چیز کی اجازت نہیں تھی. پہلے ہمارے بھی ایسے تھا, لیکن ہمیں پھر یہ کہ مغرب کے بعد روزہ کھولنے کے بعد ان چیزوں کی اجازت ہو گئی. مثلاً جو پہلے کوئی شادی وغیرہ اس کا کوئی تصور نہیں تھا رمضان کے مہینے میں. تو اور اس کے علاوہ فضیلت کی بات ہے کہ جیسے کہ یہ آخری امت ہے تو جو فضیلت اللہ پاک نے پہلے چیدہ تھوڑی تھوڑی کر کے دی, اس امت کو اللہ پاک نے ساری دے دی. حتیٰ کہ یہ فرمایا آخر میں تو یہ بات فرما دی کہ اگر روزے دار کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اس کے روزے کا کتنا ثواب ہے, یہ دنیا میں اس کو بتلا دیا جائے تو اس کا خوشی سے اس کا سینہ پھٹ جائے, اس کو برداشت نہیں کرے, اس کو انتقال ہو جائے. تو یہ کہ اللہ پاک جو ہے یہ فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے لیے ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک کے تیار کرنے کے لیے ہم نے کیا چیز رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن میں, تمہیں اس کا علم نہیں ہے. جی اچھا, آخر سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رمضان مبارک میں نماز پڑھنا تو فرض ہے, تو رمضان مبارک کے جو نوافل ہوتے ہیں اور تراویح ہوتے ہیں ان کی کیا فضائل ہیں اور کیا حکمت ہے؟ تراویح کا اہتمام آدمی کرے. اب تراویح کا بھی وہی ہو گئے جیسے رسم دنیا ہے, 3 روزہ سے شروع ہوئی تو 10 11 12 بھائی مارکیٹ والے ہیں یہ ہوئے ہیں, تو اس میں تو قرآن کا حق صحیح سے ادا نہیں ہو رہا. تو ایک یہ بات بڑی دھیان کی ہے کہ جیسے کل ایک روزہ ہے تو آج اس کی تراویح ہے, تو 29 روزے اگر ہو رہے تو 29 تراویح آپ نے پڑھنی ہے. اگر سے آپ نے 10-12 روزہ پڑھ لیے پھر بھی آپ نے اس کو پورا کرنا ہے, کیونکہ اس کے فضائل بہت ہیں. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ فرض قرار دے دیا جائے تو میں اس کو لازم کرتا, لیکن ضروری تو ہے. اس کے علاوہ قضا نمازوں کا آدمی اہتمام کرے, قضاء عمری کا جو زندگی میں اس کی رہ گئی ہے ان کو دہرانے کا لوٹانے کا. اس کے علاوہ آخری جو راتیں آتی ہیں رمضان کی تا کر آتے ہیں آخری دنوں میں, اس میں بھی یہی ہے کہ اعتکاف میں جو ہے وہ تماشے, ہڑبوں, ہلڑ بازی, نوجوانوں کا جتھا جمع ہو گیا, موبائل چلا رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, فیس بک چل رہا ہے. بھائی اگر یہی کرنا ہے تو آپ گھر میں بیٹھ جائے یار. تو فقہ کرام نے صاف صاف لکھا ہے کہ زمان و مکان کی تبدیلی سے عقاب و ثواب میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے. مسجد میں جو گناہ کر رہے ہو گھر میں کر رہے ہو, رمضان میں جو کر رہے ہو غیر رمضان میں کرو, بڑا فرق ہوتا ہے اس میں. تو اعتکاف کی جو 5 راتیں ہیں وہ اصل میں اس لیے ہیں کہ ان 5 راتوں میں اللہ پاک کو انسان تلاش کرے. تو اگر آپ پوری رات نہیں بھی جاگ سکتے تو آپ عشاء پابندی سے پڑھی, فرض کے ساتھ پڑھی, اور اس میں آپ نے تھوڑا بہت جو ہے ذکر اذکار کیا, اپنے تسبیحات کری, قضاء عمری پڑھی اور آپ آرام سے سو گئے, پاکیزگی کے ساتھ سنت کے ساتھ سو گئے, اور فجر میں اٹھ کے آپ نے باجماعت پڑھی. تو ایسا جیسے کہ اس نے پوری رات کی عبادت کری. تو اس میں نوافل کا ان چیزوں کا اہتمام کرنا وہ ہے کہ ایسا ایک نفل پڑھا آدمی تو اس ایک فرض کے بعد اس کو ثواب ملتا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے قیمتی وقت دیا, اور جو چیزیں ہمیں رمضان میں چاہیے تھی آئی ہوپ ہمیں وہ مل گئی. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کو مدعو کریں. تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں بریک کی طرف, بریک کے بعد آپ کو ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے. سیگمنٹ ہے ہمارا مہمان خاص, جہاں ہم بلاتے ہیں ملک کے مشہور معروف ان لوگوں کو جن کو لوگوں نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہے کہ ہم نے بھی ان کی طرح بننا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ اے.کے. بروہی صاحب, جو کہ فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف فائز بروہی فاؤنڈیشن کے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس پہ تشریف فرمائے. ہم ان کے ویژن, ان کے مقصد کو جانیں گے کہ فائز بروہی فاؤنڈیشن آخر یہ بنی کیسے اور اس میں بننے کا مقصد کیا ہے. اچھا ایک آپ کو بتانا چاہوں کہ اس سیگمنٹ میں ہم لائیو جا رہے ہیں, تو ہم لائیو کال بھی لیں گے. اگر کوئی لائیو کال کرنا چاہتا ہے, اس کے اپنے کوئی مسائل ہیں یا کچھ کہنا چاہ رہا ہے, تو پٹی پہ دیے گئے نمبر پہ آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کی بات کرائیں گے ایڈوکیٹ صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اے.کے. بروہی, دا پریزیڈنٹ آف فائزہ بروہی فاؤنڈیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ, خیریت سے؟ اللہ کے کرم میں. بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دیا, اور آپ کا قیمتی وقت ہے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم کوشش کریں گے کہ بہت سی چیزیں اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کا بھی شکریہ. بہت شکریہ.
اچھا ایڈوکیٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کو فائزہ بروک میموریل ویلفیئر ایسوسیشن قائم کرنے کا یہ سوچ، یہ خیال کیسے آیا؟ 1986 میں میرے والد صاحب کینسر کے پیشنٹ تھے، جی، تو میں اپنے والد صاحب کی خدمت کرتا تھا، اور اس کی پہلا جو آپریشن ہے وہ میں نے ضیاء الدین میں کروایا تھا. اچھا. اس کے بعد دوسرا لیاری جنرل ہاسپٹل میں، تیسرا آپریشن میں نے جے پی ایم سی میں کروایا تھا. اس کے بعد کیموتھراپی چل رہی تھی اور شعاعیں ریز بھی لگتے تھے. بالآخر والد صاحب کی خدمت کرتے کرتے، اس کی تیمارداری کرتے کرتے مجھے 4 سے 5 سال لگے. اچھا. والد صاحب کا انتقال ہوا. اس کے بعد میں اپنے علاقے میں، کاٹھور میں، میرے علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے بستی ہوا کرتے تھے، ان کے اندر جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی، جی، میں ان کو جو عید کے موقع پہ کپڑے اور جوتی لے کر دیا کرتا تھا. اچھا. مجھے اس سے بڑا سکون پہنچتا تھا. اچھا. تو اس طرح کرتے کرتے میں اپنے علاقے کے اندر گرلز جو بچیاں ہیں، جی، جو کچھ ایسی کمیونٹیاں ہیں جو اپنے بچیوں کو آج بھی پڑھائی لکھائی، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے الاؤ نہیں کرتے ہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں. جی، جی، ان لوگوں کو میں نے موٹیویٹ کیا. ان کے لیے میں چھوٹے چھوٹے پروگرامز کرتا تھا. جی، ان کے والدین کو میں موٹیویٹ کرتا تھا، پھر ان بچیوں کو میں خود پڑھاتا تھا. آج اللہ کی مہربانی سے میرے وہ اسٹوڈنٹ لیڈی ہیلتھ ورکر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، اور ٹیچر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں. اس طرح سوشل ورک کرتے کرتے پھر میں لوگوں کے ہیلپ کرتا تھا. جیسے کہ ہمارے بلوچستان سے، انٹیریئر سندھ سے، پنجاب، پاکستان سے لوگ آتے تھے، تو یہاں کراچی میں رہائش کا مسئلہ، ایڈمیشن کا مسئلہ، بلڈ کا مسئلہ، بہت سارے مسائل ہوتے تھے. کبھی کبھی پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس. اچھا. تو ان لوگوں کو کام میں ہیلپ کرتا تھا، ان کو ایڈمیشن دلا دیتا تھا، ان کی آپریشن کروا دیتا تھا، بلڈ کا میں ارینج کرتا تھا. تو اس سے میرا یہ جو سوشل ورک ہے، اس کو جو نا پروموشن ملا. اچھا. پھر جیسے میں یونیورسٹی پہنچا، کراچی یونیورسٹی، تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک مجھے خادم انسان بنا، یعنی کہ انسان کی خدمت کرنے کا مجھے خادم بنا، جی، مجھے موقع دے. جی. تو یہ ہر نماز میں دعا کرتا تھا. تو 2004 میں میری مسز کو ایک ٹیکے سے ریئیکشن ہوا. اچھا. تو 1 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ اندر جو ہے نا باڈی کے اندر انفیکشن ہوا ہے. تو میں نے اس کو ایڈمٹ کرایا ہاسپٹل میں. 3 سے 4 مہینے تک میں نے اس کی خدمت کی، علاج معالج کروایا. بہرحال وہ ریئیکشن اتنا سنگین تھا، خطرناک تھا اچھا. کہ وہ سروائیو نہیں کر پائی. اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد میری جو چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی فائزہ. جی. فائزہ بروئی مجھے بہت پیاری تھی. اچھا. تو میں جب کام پہ جاتا تھا تو اپنی گاڑی میں اس کو اپنے سینے سے لگا کے، بیلٹ لگا کے اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا، اور شام کو جب واپس آتا تھا تو اپنے ساتھ لے کے آتا تھا. اچھا. تو اسی طرح تو پھر میں نے جو نا گاؤں چھوڑ دیا، گوٹ چھوڑ دیا، کراچی میں میں شفٹ ہوا فائزہ کو پڑھانے کے لیے. اچھا. تو 2010 میں 15 جون 2010 یہ واقعہ ہوا فائزہ کا. یہ بہت دردناک، ہولناک واقعہ تھا. ہوا یہ تھا کہ میری جو امی ہے، فائزہ کی دادی، جی، وہ وہی گاؤں میں تھی. اچھا. تو ہمارا جو گاؤں ہے بیریا ٹاؤن کے برابر میں، یہ کوہستان کا علاقہ ہے، پتھریلی علاقہ ہے. اچھا. تو یہاں پر جو نا سانپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. جی. تو جب جون کی چھٹیوں کا جیسے ٹائم قریب پہنچا تو فائزہ نے مجھے کہا، بابا مجھے 5 دن پہلے دادی اماں کے پاس لے کے چلو. تو میں نے کہا بیٹا صبر کرو، جیسی چھٹیاں ہوں تو سب دوسرے بھی آپ کے بہن بھائی ہیں، ہم ساتھ میں چلیں گے. جی. انہوں نے کہا نہیں بابا، آج کے آج مجھے 10 جوڑے کپڑے دلا دو. اچھا. آج کی آج نہیں آؤ. تو میں اس کو واٹر پمپ لے کے گیا. میرے پاس گاڑی تھی اپنی. میں نے وہاں ایک ریکویسٹ کیا فائزہ سے. میں نے کہا بیٹا اگر میں آپ کو 5 جوڑے لے کے دے دوں، 5 جوڑے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جی. 10 جوڑے کے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں.
تو انہوں نے کہا بابا میں کمپرومائز کروں گی آپ کے ساتھ لیکن میرا ایک شرط ہے. اچھا. میں نے کہا بیٹا کیا شرط ہے؟ کہ بابا آج کے آج مجھے سلائی کروا کے دو گے اچھا. اور مجھے آج کے آج میں رات میں دادی اماں کے پاس چھوڑ کے آؤ گے تو پھر میں جو نا 5 جوڑے کم کروں گی, ادروائز میں نہیں کروں گی. میں نے کہا ایکسیپٹڈ, ٹھیک ہے. اب بچی ہے, ماں نہیں ہے اس کی, دادی اماں بھی اس کی ماں ہے, ضد کر رہی ہے, دادی اماں کی جو مس کر رہی ہے جی. اس کا حق بنتا ہے. تو میں نے اس کو 5 جوڑے کپڑے جو نا دلایا اور سلائی بھی کروائی. رات 10 بجے میں امی کے یہاں چھوڑ کے آیا. اچھا. اور جب جون کی چھٹیاں ہوئی 1 جون کو ہم بھی چلے گئے تو وہاں 15 جون کو جیسے کہ جون جولائی میں سخت بارشیں ہوتی ہیں, گرمی بھی ہوتی ہے, حبس بھی ہوتا ہے. تو اس گرمی اور حبس میں وہاں لائٹ نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, تو جنریٹر چل رہا تھا. اچھا. تو گھر کے اندر جو بلب لگا ہوا تھا 200 واٹ کا, جی جی, تو جنریٹر پہ چل رہا تھا, بچی سوئی ہوئی تھی بیڈ پہ. اچھا. تو یہ ہمارے پہاڑی علاقوں کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا, جی, شاید آپ کے نالج میں ہے یا نہیں ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اڑنے والے جو سانپ ہوتے ہیں لال کلر کے ہوتے ہیں, اس کے پر ہوتے ہیں. جی جی جی, یہ قدرت اللہ کا, یہ آ کے بلب سے ٹکرایا, بلب سے جیسے ٹکرایا تو اس کے پر جل گئے, وہ نیچے گرا تو فائدہ کے پیڑ پہ گرا, تو اس نے فائدہ کو کاٹا. تو ویکیوم بہت تیز تھا, ہم سارے سوئے ہوئے تھے, رات کا ٹائم تھا, 2-3 بجے کا ٹائم تھا. جیسے 1 گھنٹے کے بعد جب فائزہ کے سیلز ٹوٹنے لگے اور بلیک ہونے لگے تو اس کو سانس جو ہے بند ہونے لگا. اچھا. تو اس نے دادی اماں کو جگایا, میری امی نے مجھے جگایا. تو جب میں نے بچی کی کنڈیشن دیکھی تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا, تو میں نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی, اس کو گاڑی میں جیسے رکھا میں نکلا. مجھے اپنی امی کا بھی ہوش نہیں ہوا کہ میری امی بھی میرے ساتھ چل رہی ہے نہیں. اچھا. تو میں جب ہاسپٹل پہنچا تو ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرایا. ایڈمٹ کرانے کے بعد اس کے ٹیسٹ اسٹارٹ ہو گئے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اس کے لیے نا وائٹ سیل چاہیے, پلازما چاہیے. اچھا. اس ٹائم میرے پاس نہ کوئی آدمی تھا, نہ کسی سے میں کانٹیکٹ کر سکتا تھا. اچھا. میں حسینی بلڈ بینک چلا گیا, میں نے فوراً وہاں پیسے پے کیے اور میں لیٹ گیا اور میں اس کے لیے وائٹ سیل میں نے دی اور وہ فوراً جو ہے میں ہاسپٹل پہنچ گیا. اس کی باڈی نے وائٹ سیل جو ہے نا ایکسیپٹ کیا. اچھا. پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک اور بوتل چاہیے. میں دوسری بوتل کے لیے پہنچا, اتنے میں جو ہے نا لوگ بھی آنے لگے. لوگوں کو میں نے فون کیا, میرے اپنے رشتے دار تھے, تقریباً 100-200 لوگ آ گئے. اچھا. بلڈ 10 بوتلس کی ہم نے ارینج کر دیا اور 150 بوتلیں ہم نے ریڈ بلڈ کی بھی ارینج کر دیا ہم نے. لیکن اب اس کی باڈی نے جواب دے دیا ایکسیپٹ اس کو لینے کے لیے. باڈی نے کہا بالکل جواب دے دیا. پھر آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا. بڑی ہم نے کوشش کی لیکن ودن 24 آورس وہ ایکسپائر ہو گئی. اچھا. بہت دکھ بھری کہانی ہے. جب فائزہ ایکسپائر ہو گئی تو اس کے بعد ایٹ دا ٹائم آف جب وہ اس کا آئی سی یو میں تھی تو اس نے مجھے بلایا, اشارہ دیا کہ بابا میرے پاس آؤ. تو اس نے مجھے کہا کہ بابا ڈونٹ وری, آپ گھبراؤ نہیں, میں اکیلی آپ کی بیٹی نہیں ہوں, پاکستان کے اندر جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ سب آپ کی بیٹیاں ہیں. آپ کائنڈلی میرے اس مشن کو کنٹینیوس رکھنا. میری طرح جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہو آپ, اسی طرح دوسرے بچیاں ان سے محبت کرتے ہوئے ان کو بھی آپ ایجوکیشن دے دینا جیسے پہلے سے بھی آپ دیتے آ رہے ہو. تو فائدہ کے اس میسج کو میں نے لکھ دیا. اچھا. وہ میسج اب سے اب تک آپ اس پہ خدمت خلق کی اس میسج کو میں نے اپنے پاس لکھا. اچھا. 7 فروری 2013 کو میں نے فائدہ بروئی فاؤنڈیشن رجسٹر کیا باقاعدہ, اور 2018 میں نے ایمبولینس سروسز اسٹارٹ کر دیا. اچھا. کیونکہ ایمبولینس سروس ہمارے پریویلیج ایریاز کے اندر بہت مینڈیٹری ہے. جی جی. جیسے کہ سنیک بائٹ ہے, ریبیز ہے, روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہے, ڈلیوری, خاص کر ڈلیوری کے اندر ہماری جوان بچیاں جو زیادہ تر وہ ایکسپائر ہوتی ہیں. ایمبولینس کے چارجز وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ کال کرتے ہیں؟ بالکل چارجز ہوتے ہیں لیکن لو کاسٹ چارجز ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی ہمارے کنڈیشن ہے. اچھا. ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ, اچھا, روبری کے دوران گن شاٹ ہے, اگر خدا نہ خواستہ روبر کو پولیس کی گولی لگتی ہے یا روبر کی گولی جو ہے پولیس کو لگتی ہے, دونوں طرف سے اگر کوئی کیجولیٹی ہو جاتی ہے. یہ تیسرا
آگ لگنے کی صورت میں، اچھا کہیں کسی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے یا کہیں سلنڈر پھٹتا ہے جی کسی گاڑی کے اندر، وہاں کیجولیٹیز ہوتے ہیں، یہ تمام ایمرجنسیز بالکل ہم فری آف کاسٹ کور کرتے ہیں، اچھا ہاسپٹلس میں پہنچاتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو ہماری کیٹیگری ہے وہ ہے ڈیزرو پیپل، پور پیپل، اچھا جو ان افورڈیبل ہیں، جی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی ہم، ہمارے پاس جو چیریٹی کے پیسے ہیں جی ان میں سے دونوں ہم ان کو فری کرتے ہیں. جی. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. تیسری یہ ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، افورڈیبل ہیں، ان سے پھر ہم چارجز لیتے ہیں. انہی چارجز میں سے ہم، ہمارے پاس جو ڈرائیور ہیں ان کو ہم تنخواہ نہیں دیتے ہیں، اچھا وہ ہے ہمارے والنٹیئر ہیں، ٹھیک ہے. اب گاڑیوں کی مینٹیننس اور ان کی تنخواہ انہی سے ہم مینٹیننس کرتے ہیں. اچھا. اتنے جتنے بھی آپ کے کام کر رہے ہیں سب فری میں کام کرتے ہیں اور کسی کو سیلری وغیرہ دیتے ہیں؟ میں کوئی سیلری نہیں دیتا ہوں، سب فری میں کام کرتے ہیں. اچھا. بعض بار ایمرجنسی ایسے ہوتے ہیں کہ ریسنٹلی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، غالباً چھیپا کو انہوں نے کال کیا تھا، وہ بندہ یعنی کہ ڈیتھ اس کی نہیں ہوئی تھی لیکن زخمی ہوا دیتا کہ اس کو ہاسپٹل پہنچانا تھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسے مریضوں کو نہیں لے کے جاتے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایمرجنسی ہوتے بندے کے لاسٹ ٹائم ہوتے ہیں، آپ کی ایمبولینس وہاں سے گزر رہی ہے، تو ایسے میں اجازت ہوتی ہے کہ اٹھا کے لے کے جائیں ہاسپٹل ان کو؟ اس میں میں نے خود اٹھائے ہیں. اچھا. ایک دفعہ میرے پاس ٹویوٹا IS K200 گاڑی میں نے خریدی تھی اپنے ادارے کے لیے. جی تو میں کورٹ سے واپس آ رہا تھا، تو میں نے کراچی یونیورسٹی جیسے کراس کیا جی تو وہاں پہ جو لوگ جمع تھے، اچھا مجمع تھا، میں سمجھ گیا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں گاڑی روکی، میں نے دیکھا کہ بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا بندہ، اور بندہ بالکل بے ہوش تھا. اس کے ساتھ ایک لیڈیز تھی، وہ چیخ و پکار رہی تھی. تو اس بندے کو میں نے اپنے ہاتھ سے خود ایمبولینس میں شفٹ کیا، پھر میں نے ڈاو ہاسپٹل اس کو شفٹ کیا. اچھا شفٹ کرنے کے بعد بھی میں اس کے ساتھ کھڑا رہا اور ان کے جتنے جو ورثہ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا، ان کو بلایا اور ان کے حوالے میں نے کیا. اچھا. دیہی علاقوں میں خواتین کے حوالے سے تعلیم میں رکاوٹیں زیادہ پیدا کی جاتی ہیں، تو ایسا حوالے سے فیض ابراہیم فاؤنڈیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ اس کے لیے سر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ میں آپ کے چینل کے حوالے سے جی پورے پاکستان میں یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں جی ضرور بتائیے گا. کہ ہمارے ملک کے اندر جو فیوڈلزم ہے، جی جو آپ کا جو مقصد ہے، جی اس کو میں ایسا ڈیفائن کروں جی کہ لوگوں کو الٹریٹ رکھنا، جی خاص کر ان کا ٹارگٹ بچیاں ہیں، جی کیونکہ عورت کو مظلوم نہیں سمجھتے یہ لوگ، جی. کہ اس مظلوم کے اوپر اس کا جو حق ہے تعلیم کا، اس سے اس کو محروم کیا جائے. تو اس کے لیے اس وقت میرے پاس فنڈ نہیں ہے، جی کوئی بات نہیں، جی میں اس بات سے گھبرانے والا نہیں ہوں، لیکن میں اس بات پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی کراچی کے سراؤنڈنگ میں ایک اسکول، کالج اور یونیورسٹی قائم کروں گا. اچھا ماشاء اس کے اندر ہاسٹل ہوگا. اچھا اس ہاسٹل میں ہم اندرونی سندھ، بلوچستان، پاکستان کے دیگر صوبوں سے جی جہاں جہاں ہم دیکھیں گے کہ لوگ افیکٹڈ ہیں، جی وہ اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں، بچیوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں فیوڈلزم کے شکنجے میں پھنسے ہوئے وہ نکل نہیں سکتے. جی. ہم ان کے بچوں کو لے آئیں گے اور فری آف کاسٹ پڑھائیں گے، وہاں ان کو ہاسٹلائز بھی کریں گے، اچھا فزیکل بھی ٹریننگ دیں گے ان کو، اور ان کو ہم وہ ماحول دیں گے، ایجوکیشن دیں گے. یہ پروگرام یہ ہم کر سکتے ہیں کراچی کے سراؤنڈنگ میں رہ کر. کیوں کہ کراچی میں ہمیں ہر مکتب فکر کے آدمی ملیں گے، ٹیچر اچھے ملیں گے، لیکچرار اچھے ملیں گے، اسٹاف اچھا ملے گا، ایجوکیٹر ملے گا، اور ہم یہاں اس کو کنٹرول بھی کر سکیں گے، جی بہت شکریہ. مانیٹر بھی کر سکیں گے. اور اندرونی سندھ، بلوچستان میں ہر جگہ ہم اپروچ نہیں کر پائیں گے اور ہم کر نہیں پائیں گے، وہاں ہمیں اس طرح کا اسٹاف، اس طرح کے ٹیچر، اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اس طرح ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. بہت جلد آئے گا، سارا ہم تفصیل آپ سے لیں گے. ابھی ہمارے پاس ایک کال آئی ہے آن لائن، تو ہم اس کال سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. تو ہم کال کی طرف جاتے ہیں. کال لیجیے. اچھا. ہمارے پاس جو کال آئی تھی اس کے جواب آپ دیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمبولینس میں کام کیا ہے،
تو یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا اور اس کا مقصد کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایمبولینس سروس شروع کی؟ سر اس کی ضرورت میں نے اس وقت محسوس کی جب فائزہ کے ساتھ یہ جو انسیڈنٹ ہوا جی تو اس وقت میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا ایمبولینس سروس کے لیے، کوئی وہاں پر نہیں پہنچا. جی تو ہم نے پھر پرائیویٹ ایک کار جو ہے نا ہائر کیا، اس کار کے ذریعے ہم ہاسپٹل پہنچے جس میں زیادہ ٹائم لگا. جی تو ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ ایمبولینس کی بر وقت میسر نہ ہونے اور نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ جو زہر جو ویکیوم ہے وہ زیادہ اثر کر گیا، جس کی وجہ سے فائزہ کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے سوچا آج اگر فائزہ کی ڈیتھ ہوئی ہے کل کسی اور کی بیٹی کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ ایمبولینس سروس میں اسٹارٹ کروں اور میں جو نا ان بچیوں کو، ان لوگوں کو جو ڈیزائرڈ ہیں جن کے ساتھ یہ حادثات پیش آتے ہیں اور ان کی میں مدد کروں، ان کو میں ہاسپٹل تک پہنچاؤں. اچھا، آپ سے آخری سوال کر کے اجازت چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے فاؤنڈیشن کو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کون لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ سر میں کراچی کے صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، تاجروں سے اور صنعت کاروں سے، کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے وہ اپنے زکوٰۃ عطیات سے فائزہ بروئی فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دیں، ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم آگے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو ہم اسٹارٹ کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فائزہ بروئی فاؤنڈیشن کا بینک اسلامی اکاؤنٹ ہے، جو ہم پٹی بھی چلا دیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے ذریعے وہ ڈونیشن کرے اور سلپ کی کاپی ہمیں واٹس ایپ کر دیں، جی انشاءاللہ. پھر ہم انہیں رسید بنا کے ان کو واٹس ایپ کر دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جاتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ایک نئے مہمان صاحب کی ملاقات کراتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. سیگمنٹ ہے ہمارا رمضان اور صحت. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدوس رخشانی. ہم ان سے جانیں گے کہ رمضان کے صحت کے حوالے سے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. اللہ اچھا بتائیے گا کہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں تو صحت کے لیے کیسے ہیں، اور اگر کوئی بندہ ہے جو بھی مریض ہوتا ہے وہ روزے رکھ رہا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان جو ہے وہ صحت کے حوالے سے انسان کی بھلائی کے لیے، صحت کے لیے بہت اچھی، اور روزے جو ہیں اس سے انسان کی صحت کے لیے بہت سے فائدے ہیں. ان میں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ویٹ وزن کم کرنے، اور جو کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان سے زیادہ اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا. اور اس زمانے کے حساب سے آج کی جدید دور کی وجہ سے جو انسان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا گاڑیوں میں محدود زندگی ہو گئی ہے، اس میں رمضان کے بہت سے فائدے ہیں جو ہمارے صحت کے حوالے سے، وزن جو ہمارا اور بلڈ پریشر، کینسر کے مریض، ان سب کے لیے رمضان فائدے ہی فائدے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے رمضان پہ اچھی بات کی. اور روزے رکھنا جیسا ہم صحت کے لیے بہترین ہوتے ہیں، لیکن جو مریض ہوتے ہیں اگر وہ افطاری کرنا چاہتے ہیں، سحری کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز بتائیں کہ تاکہ روزے بھوک پیاس میں تو رہتے ہیں لیکن وہ جب پئیں گے کھائیں گے تو ان کی صحت بہتر رہے گی. روزے سے جو ہے ہمارا صحت جو ہے وہ ہم سارا دن کھاتے پیتے ہیں. جی. اور رمضان مہینہ میں ہمارے صحت کا ایک زکوٰۃ ہے. جی. اور ہمارا جو معدہ ہے جی جی وہ ہمیشہ بزی رہتا ہے. جی. اور رمضان میں اس کو ریسٹ ملتا ہے. جی. اور اس کے لیے جو ہمارا نقصان والی جو چیزیں ہیں وہ ہے جو ہم اس میں کولڈ ڈرنک جی یا فاسٹ فوڈ وغیرہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں، جی. ان کی وجہ سے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں. نہیں تو رمضان صحت کے لیے فائدہ ہی مند ہے. فائدہ مند رہتے ہیں. جی. بہت شکریہ. اچھا یہاں پر ہم آج کے اپنے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم آئندہ، آج تو ہمارا استقبال رمضان تھا، نیکسٹ پروگرام ہمارا ہوگا شان ریان ماہ رمضان، جہاں ہم نے سیگمنٹ کے صاحب کو بتایا کہ ان 4-5 سیگمنٹ میں سے اگر کسی سیگمنٹ پہ بھی آنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم
آپ ہما وقت آپ کے لیے حاضر ہیں. اسپیشلی میں مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اسپانسر کیا, اسپیشلی مینوا میڈیکل کمپنی جو ایک سافٹ اسپتال میں استعمال ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ بین الاقوامی کام کرے. اور اسپیشلی تھینکس ہم ادا کریں گے طیب پرفیوم کی جو ہمیں اسپانسر کیا گفٹ کی طرف سے. تو یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت, اللہ نگہبان.